اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ کام ایک تو ہم کسی مقصد و ضرورت کے تحت ہی کرتے ہیں، پھر اس کام کو کرنے یا مقصد و ضرورت کے حصول کے لیے ہمیں 3 ہی بنیادی سوالات سے واسطہ رہتا ہے۔ نمبر 1، کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، کیوں کرنا ہے؟ اور نمبر 3، کیسے یا کس طرح کرنا ہے۔ جب تک ہمیں ان تینوں سوالوں کے درست جواب کا اچھی طرح پتہ نہ ہو، ہم فاحش غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور کیا کے بجائے کیا ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہمیں کرنے والے اصل کام کی حقیقت سے مطلع کرتا ہے۔ کیوں کرنا ہے کا جواب ہمیں کام کے مقصد اور بیک گراؤنڈ سے مطلع کرتا ہے، اور کس طرح کرنا ہے ہمیں عملی طریقہ کار سے آگاہی دیتا ہے۔ فرض کیا ایک شخص کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، منہ سے کھانا ہے، لیکن وہ جب تک یہ بھی نہ جان لے کہ کیوں کھانا ہے وہ کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں کھانا ہے کا جواب اگر یہ ہے کہ نارمل غذا لینی ہے جو صبح دوپہر شام زندہ رہنے کے لیے لی جاتی ہے، تو وہ شخص اسی حساب سے اہتمام کرے گا تاکہ مقصد حاصل ہو جائے۔ کیوں کھانا کا جواب اگر یہ ہے کہ بخار اور سر درد کی وجہ سے کھانا ہے، تو وہ مناسب دوا اور گولیوں اور کیپسول کا اہتمام کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اصل فیصلہ کن سوال ہی یہی ہے جو کام کے مقصد و ضرورت کو واضح کرے، یعنی کیوں کرنا ہے۔ سارا اہتمام اسی سوال کے جواب کے لحاظ سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی بات کی مزید وضاحت ایک آسان اور دلچسپ سی مثال سے کرتے ہیں کہ ایک شخص بیرون ملک سے عرصے بعد اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ اس تمام عرصے میں گھر بند رہا اور دروازوں کے کنڈے، تالے وغیرہ زنگ آلود ہو کر جام ہو گئے۔ وہ اپنے ملازم سے موبائل فون پر یہ کہتا ہے کہ بازار سے کوئی اچھا تیل یا چکنائی لے کر آ جاؤ۔ جس شخص کو کہا گیا اسے مقصد اور بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا کہ کس لیے تیل اور چکنائی منگائی جا رہی ہے۔ وہ بازار جا کے کہتا ہے کہ سب سے اچھا تیل چاہیے۔ دکاندار نے مشورہ دیا کہ اصلی گھی سے اچھا کوئی چکنائی یا تیل نہیں ہے، اور وہ بہت ہی مہنگا اصلی گھی بھی اور احتیاطاً اچھا مکھن بھی لے کر پہنچتا ہے کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی تیل اور چکنائی، وہ میں نے کامیابی سے پورا کر دیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ کنڈے اصلی گھی اور مکھن کی چکنائی سے بھی کھولنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اسے تیل یا چکنائی لینے کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کے پیش نظر نہ رہنے کی وجہ سے مضحکہ کا خیز سی صورتحال سامنے آ گئی۔ معزز ناظرین، بظاہر یہ کہ مزاحیہ سی معمولی سی مثال ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی اہمیت کی جانب بہت اہم رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس شخص سے یہ احمقانہ حرکت اس لیے سرزد ہوئی کہ اس کا مقصد و ضرورت کا درست ادراک نہ تھا، کہ اصل مقصد زنگ آلود کنڈوں کو کھولنا ہے، تیل یا چکنائی کو کھانا نہیں ہے، بلکہ براہ راست زنگ آلود کنڈوں پر لگانا ہے۔ معزز ناظرین، یہ آسانی سے عقل میں آ جانے والی مثالیں ذہن میں رکھیے اور سوچیے، ہم اللہ نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق معبود سوائے اللہ کے۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مقصد کا اصل مدعا، اصل زور صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہر حال میں خود کو دوسروں کی عبادت سے بچانا ہے، لا الہ کرنا ہے۔ ہمارا مشترک اور بنیادی کلمہ شروع ہی لا الہ سے ہوتا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود۔ بس ہمارا سارا فوکس اسی ایک چیز پر رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت سے، جو کہ شرک ہے اور ناقابل معافی ہے، اس سے خود کو بچائیں۔ یہی اصل مقصود ہے، اسی لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی، یہ زمین پر بسایا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہم اللہ کو ہزاروں لاکھوں سجدے کرتے رہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں، حمدیں پڑھتے رہیں، جھومتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے رہیں، تو ہم مقصد میں فیل ہو گئے۔ ہم ایاک نعبد پر ہی کاربند نہیں رہ سکے۔ اصل مقصد خود کو دوسرے کسی کی بھی عبادت سے بچانا تھا، جس میں ہم فیل ہو گئے۔ اب یہیں وہ اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کرنا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنی۔ اگر ہمیں اس سب سے اہم سوال، اس کیوں کا جواب بالکل درست معلوم ہوگا، تو ہم اپنے کرنے کا کام بھی درست کریں گے اور مقصد بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ جیسے بازار سے تیل لانے والے کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ تیل کیوں لانا ہے، کس مقصد کے لیے لانا ہے، اس لیے لانا ہے کہ زنگ آلود کنڈوں پر لگا کر انہیں رواں کرنا ہے، تو وہ کبھی بھی اصلی گھی اور مکھن نہیں لاتا۔ آئیے اسی ہماری زندگی کے سب سے اہم ترین کام کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں، وہ کون سا اصل مقصد و ضرورت ہے جو ہم سے اس سب سے اہم کام کا مطالبہ کرتا ہے، اس سوال کا عقلی اور مدلل جواب حاصل کرتے ہیں۔ جب کیوں کا جواب مل جائے گا تو اصل مقصد اور ضرورت و غرض بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اور ہم کام کو بالکل درست کرنے، درست اہتمام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔
معزز ناظرین، یہ حقیقت نہ تو اہل کتاب بھائیوں اور نہ ہی کلمہ گو بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے یہ سب عارضی امتحان گاہ، ایک وقت یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا جب امتحان کا دورانیہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم اس مقصد اور ضرورت سے آگاہ ہونے کی جانب قدم بڑھاتے ہیں کہ ہم سے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ جو کبھی مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، آج وہ بنگلہ دیش۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس وسیع اور اس زمین کے پورے نقشے پر نگاہ ڈالی جائے تو بنگلہ دیش بہت ہی چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1,45,570 مربع کلومیٹر، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 17-18 کروڑ۔ اگر بنگلہ دیش کی آبادی کو 50 سے ضرب دی جائے، یعنی 50 گنا کر دیا جائے، تو یہ 8.5 ارب یعنی دنیا کی آبادی کا لگ بھگ بن جاتی ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے رقبے کو بھی 50 سے ضرب دے دی جائے تو جتنا بڑا خطہ زمین حاصل ہوگا وہ پوری دنیا کی آبادی کو سمونے کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 50 بنگلہ دیشوں کا رقبہ کتنا بنتا ہے۔ یہ رقبہ جتنا بھی ہو وہ اس دنیا کے سارے انسانوں کو بسانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ رقبہ تقریباً 72,78,500 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے، جبکہ صرف چین کا رقبہ 95,71,300 مربع کلومیٹر، جو کہ 50 بنگلہ دیشوں کے رقبے سے بھی کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ یعنی چین کے رقبے سے 50 بنگلہ دیش آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان جی رہے ہیں، یعنی 8 ارب انسانوں کے رہنے کے لیے محض چین کے ملک جتنی جگہ بھی کافی ہے۔ چلیں صحراؤں، پہاڑوں، پانی کی کمی اور دیگر اسباب کی کمی وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، عراق، شام، ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کا رقبہ بھی شامل کر دیتا ہے، جیسا کہ سرخ لائن کھینچ کر ہم نے دکھایا ہے۔ اب تو ساری دنیا کے انسانوں کو بسانے کے لیے رقبہ کم نہیں ہوا نا۔ دوسرے الفاظ میں اگر پورا بر اعظم امریکہ، پورا بر اعظم افریقہ، پورا بر اعظم آسٹریلیا، پورا بر اعظم یورپ اور پورا روس کا ملک بھی خالی کرا لیا جائے، تب بھی دنیا کی ساری آبادی کو آسانی کے ساتھ باقی مادہ زمین میں بسایا جا سکتا ہے۔ کسی طور بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج زمین میں انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ کی کوئی تنگی ہے۔ لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ آج دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت یعنی رہنے کی جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل صحیح کہا ہے کہ بے شک اللہ کی زمین وسیع ہے۔ دوسری بنیادی ضرورتیں کھانا پینا اور پہننا۔ جہاں تک پینے کی بات ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں میٹھے پانی کا تمام تر انحصار صرف دریاؤں، جھیلوں، بارشوں اور کنووں وغیرہ پر ہی نہیں بلکہ بآسانی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ بس کرنا یہ ہوگا کہ جتنی رقم اس وقت خطرناک بموں، میزائلوں، ایٹمی آبدوزوں، مہلک ہتھیاروں، جراثیمی ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں وغیرہ وغیرہ کے تیاری، دشمن ممالک کی جاسوسی، اسراف اور عیاشیوں وغیرہ پر فضول خرچ کی جا رہی ہے، اس رقم کا صرف 20 سے 30% تک اس سمت پر خرچ کیا جائے۔ منرل واٹر کی ہر سائز کی لاتعداد بوتلیں بنائی جا رہی ہیں اور آرام سے مزید بنائی جا سکتی ہیں۔ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے روشن دان سے بھی ڈرون کو گدارنے اور بم کو ٹھکانے پر گرانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خشک سے خشک اور پتھریلی جگہوں پر بھی مصنوعی بارش کے ذریعے سمندر کے پانی کو صاف کر کے پہنچانے کی کوشش بھی کی جاتی تو یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ اگر کوکا کولا اور پیپسی دنیا کے چپے چپے تک پہنچائی جا سکتی ہیں تو کیا پینے کا پانی نہیں پہنچایا جا سکتا؟ ایسا ہی معاملہ کپڑے اور کھانے کا۔ صرف سمندر ہی سے 8 ارب کے بجائے 80 ارب لوگوں کے لیے بآسانی خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب غذا کو کولڈ اسٹوریجز میں بھی لمبے عرصے تک محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مہذب، روشن خیال اور ترقی یافتہ قومیں ایک دوسرے کا خوف اور نفرت دل سے نکالتے ہوئے انسانیت کے ناطے اس جانب توجہ دیں، دنیا کے ایسے بنجر علاقوں کی نشاندہی کی جائے جنہیں زرخیز بنایا جا سکتا ہے، جہاں صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار نہ ہو پاتی ہو، ایسے علاقوں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، دنیا بھر کے سمندروں اور دریاؤں میں مچھلی کی پیداوار کو کس طرح تیزی سے بڑھایا جائے، شراب کشید کرنے کے بعد لاکھوں ٹن گندم کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے انسانوں کو دے دی جائے۔ بس دنیا میں آج نہ جگہ کی کمی ہے، نہ کپڑے کی، نہ پانی کی، نہ غذا کی۔ الغرض اگر ترقی یافتہ ممالک اس بات کی ٹھان لیں کہ دنیا کے ایک ایک انسان تک بنیادی سہولت پہنچا کر ہی دم لینا ہے، تو یقین جانیے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں کوئی مشکل ہدف ہی نہیں ہے۔
دنیا کے کسی بھی ماہر اقتصادیات سے حساب لگوا کر دیکھ لیجئے، اگر دنیا کا ہر امیر ملک اور ہر امیر شخص اپنی اضافی دولت کا صرف 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا شروع کر دے اور ایک منصفانہ اور عادلانہ رزق اور وسائل کی تقسیم کا عالمی نظام ہو جو اس طرح حاصل ہونے والی زکوٰۃ کو مستحقین تک ایمانداری سے پہنچاتا رہے، تو اگلے 2 سال میں ساری دنیا میں ایک بھی محتاج اور مستحق باقی نہ رہے۔ اگر دنیا کے 100 امیر ترین افراد اپنی دولت کا آدھا حصہ ایک ایسے عالمی نظام کے حوالے کر دیں جو ایمانداری سے اس حاصل شدہ دولت کو دنیا سے غربت و افلاس مٹا دینے میں صرف کرے، تو ساری دنیا سے غربت و افلاس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی طرح پاکستان کے 100 امیر ترین افراد اپنی اپنی دولت کا آدھا حصہ پاکستان میں زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال پر مبنی نظام اور ایماندار حکمرانوں کے حوالے کر دیں، تو پاکستان سے بھی غربت و افلاس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اپنی آدھی دولت دینے والے امیر ترین افراد کی باقی آدھی دولت بھی ان کی نسلوں کے لیے کافی رہے۔ بس آپ کی سچائی اچھی طرح ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ یہ زمینی حقیقت ہے کہ آج اگر جگہ اور رزق کی فراوانی کے باوجود انسانوں کی اکثریت محروم اور مفلس ہے، تو اس کی اصل وجہ اور رزق کی تقسیم کا ظالمانہ عالمی نظام ہے، اور اس قصور کا اصل ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ واحد عالمی شیطانی دجالی طاقت ہے، امریکہ اور برطانیہ، اسرائیل ہیں، جنہوں نے خود کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے دنیا کے سارے سیاسی، قانونی اور مذہبی پیشواؤں اور خاص طور سے عسکری اور فوجی جرنیلوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور دنیا کے ہر ملک پر اسی شیطانی طاقت کے ایجنٹ، سیاسی و عسکری حکمران مسلط ہیں، جنہوں نے ظالمانہ عالمی نظام غریب اور مفلوک الحال انسانوں کے اوپر جبر اور مکر سے مسلط کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اپنی آبادی کو کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کوئی بھی آبادی کو کم کرنے کا مشورہ دیتا ہے یا تو وہ احمق ہے یا انہی ظالم حکمرانوں کا ایجنٹ ہے جنہوں نے ظالمانہ عالمی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ ہماری تعداد صرف 8 ارب ہے، جبکہ زمین میں جگہ اور رزق اور سہولیات 100 ارب لوگوں کے لیے بھی بہت کافی ہیں۔ اب جبکہ بنگلہ دیش کے رقبے آبادی اور دنیا کی آبادی کے اعداد و شمار سے زمینی حقیقت اچھی طرح آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمیں آبادی کو نہیں بلکہ ظالمانہ نظام کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اتنا سوچئے کہ بچے 2 ہی اچھے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ ظاہر وہی تو ہو نہیں سکتی، بلکہ علم اور معلومات کے جو بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع نے اصل زمینی حقیقت کو چھپاتے ہوئے آپ کا ذہن بنایا، آپ کی ذہن سازی کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذہن سازی کے ذرائع، انٹرنیٹ، میڈیا، نصاب تعلیم، سب بڑی چالاکی سے ایک مقصد اور منصوبے کے مطابق سچ کو جھوٹ بنا کر اور کچھ سچ کو کچھ جھوٹ ملا کر بیان کر رہے ہیں۔ اپنے مطلب اور غرض کے مطابق لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ہم اس مقصد اور ضرورت سے آگاہ ہونے جا رہے ہیں کہ ہم سے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی اصل وجہ، مقصد اور ضرورت کیا ہے؟ ہم نے یہ زمینی حقیقت اسی لیے نگاہوں کے سامنے رکھ لی کہ زمین بہت وسیع ہے، نہ یہ جگہ کی تنگی ہے نہ رزق کی، لیکن اس کے باوجود ظالمانہ عالمی نظام نے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں، انسانوں کی عظیم اکثریت کو رزق سے محروم کیا ہوا ہے۔ بس زمین پر رزق کی تقسیم کا نظام درست نہیں، جس کی وجہ سے رزق کی فراوانی کے باوجود اربوں انسان محرومیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ معزز ناظرین، ہم تقریباً اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ کیوں، کس وجہ اور کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ اللہ کو وہی انسان جنت کے لیے مطلوب ہیں جو اس ظالمانہ نظام کی اطاعت اور اس نظام کو مسلط کرنے والے طاغوتوں کی عبادت سے خود کو بچانے کے لیے اپنا تن، من، دھن اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ 2 ہی قسم کے دین و نظام حکومت ممکنہ طور سے ہمارے پر حکمران بن کر ہم سے اپنی اطاعت کروا سکتے ہیں۔ ایک تو انسان کا دین جو اس وقت ہم پر مسلط ہو کر کروڑوں اربوں انسانوں کا محرومیوں کی دلدل میں پھنسائے ہوئے، دوسرا اللہ کا دین جو 2 ستونوں پر کھڑا اور قائم ہوتا ہے۔ پہلا ستون اقامت الصلاۃ اور دوسرا ستون ایتاء زکوٰۃ کا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ انسانوں کا مابین ہر قسم کی معاشرتی ناہمواری کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں محمود و ایاز، وی آئی پیز اور غریب مسکین پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہز ایکسیلنسی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے برابر ہی سبزی بیچنے والا کھڑا ہوتا ہے، اس کے برابر ارب پتی سرمایہ دار کھڑا ہوتا ہے، اس کے برابر اس سے کندھا اور پیر ملا کر معمولی مزدور کھڑا ہوتا ہے۔
یعنی اللہ کی نظر میں سب برابر کے انسان ہیں، سب اللہ اکبر کہہ کے بلا امتیاز سجدے میں جا کے اپنی ناک اللہ کے آگے، اللہ کی بڑائی کے آگے رگڑتے ہیں۔ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہوتی، نہ کسی عربی کو عجمی پر۔ عدالت قانون کے نظر میں سب برابر کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اقیم الصلاۃ۔ خلیفہ کے خلاف بھی عام شخص مقدمہ کرے تو خلیفہ کو عدالت کے کٹہرے میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے۔ معاشرہ اپر کلاس اور لوور کلاس اور مڈل کلاس میں تقسیم ہو کر نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے وہ پہلا ستون یعنی اقامت صلاۃ۔ دوسرا ستون ہے ایتاء زکوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ ہر امیر شخص کو اپنی دولت کا 40واں حصہ صرف 2.5% بیت المال کے حوالے کرنا ہی ہوگا، جو کہ حکومت اور اللہ کا دین ہر غریب مسکین ضرورت مند تک پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ اس طرح غربت و محرومی کا بھی خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر صدیوں پہلے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 2-2.5 برس میں ہی کوئی غریب باقی نہیں رہا تھا اور پھر بھی بچ جانے والا اناج کو پہاڑوں پر بکھیرا جاتا تھا، جس سنت کو آج بھی ترکی میں زندہ رکھا گیا ہے۔ آج کے افغانستان پر نظر ڈال لیجئے، جہاں غربت و محرومی، افلاس اور VIPs اور کمزور طبقے کا امتیاز تقریباً ختم ہو کر رہ چکے ہیں، جہاں غربت و افلاس تقریباً ختم ہو گیا کیونکہ اللہ کا دین و شریعت حکمران بن چکے ہیں۔ بس معزز ناظرین، وہ مقصد، وہ وجہ، وہ ضرورت اچھی طرح ہمارے نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، وہ کیوں اور کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم اس عالمی ظالمانہ شرک کے نظام کی اطاعت، جو کہ اس نظام کے مسلط کرنے والے طاغوتوں کی عبادت ہے، اس اطاعت لغیر اللہ اور غیر اللہ کی عبادت سے خود کو بچائیں۔ یہ کام ہم پر نماز روزے سے بھی بڑھ کر اولین فرض ہے۔ اللہ نے اپنا قانون، حکم اور کتاب نازل ہی معاشرتی ناہمواری اور معاشی ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یہی سوال صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا سوال اور مطالبہ ہے۔ قرآن سے پہلے بھی اگر تورات اللہ کے دین و شریعت کے طور پر نازل کی گئی تھی تو اس کی تاکید بھی اللہ نے صرف اسی مقصد کے حصول کے لیے کی تھی کہ اللہ کہ اس دین کو قائم کیا جائے، جو اقامت صلاۃ، معاشرتی ناہمواری کے خاتمے، اور ایتاء زکوٰۃ، معاشی ناہمواری کے خاتمے کے لیے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی بنیاد پر قائم ہے۔ معزز ناظرین، اب صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں کی وجہ اور مقصد آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور کرنے کے اصل کام کے لیے اہتمام بھی، تاکہ ہم شرک اور ظلم کے نظام کی اطاعت و عبادت سے خود کو بچانے میں اپنا تن من دھن لگا دیں۔ زمین پر جگہ رزق کی تنگی نہیں، بلکہ جو ظالمانہ عالمی نظام مسلط ہے، اس نے کروڑوں اربوں انسانوں کو محرومیوں اور غربت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایک طرف سڑکوں پر مجبور عورتیں اپنے بچوں کو لے کر بے یار و مددگار پڑی ہیں، اور دوسری جانب مدینہ کی ریاست کے داعی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نواز شریف کے رائے بہن محل کا کمرہ ہے، جس میں آپ سونا دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 2.5 من سونا استعمال ہوا ہے، اور یہ جھونپڑی کا منظر ہے جہاں کس مصیبت سے زندگی گزارتے ہوئے ایک ماں اپنے بچوں کو روٹی دے پا رہی۔ تھر کے کروڑوں مجبور بچوں کا خون نچوڑ کر زرداری اپنا سر محل بناتا ہے۔ بلاول شراب کے نشے میں لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتا پھرتا ہے، اور اسی زرداری کے خلاف جہاد کے عمل کے بجائے مولانا فضل الرحمان چپک کر جگری یار کی طرح بیٹھتے ہیں۔ کروڑوں کی کرپشن کی کامیاب ڈیل پر جب زرداری فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو مولانا بھی اور ان کا بیٹا بھی اس کی خوشیوں میں برابر کے شریک کے طور پر چلتے دیکھے جاتے ہیں۔ مولانا کو پتہ ہے میرے معتقدین خود دنیا پرست ہیں، جاہل ہیں، جنہیں جہاد سے میں نے کامیابی سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اس لیے میں مریم نواز سے چپک کر بھی بیٹھ جاؤں، ان کی اندھی عقیدت مندی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے عقیدت مند جاہل ہیں۔ جہاد کی فرضیت سے آگاہ کرنے والے مولویوں کے کردار کا جب یہ حال ہوگا تو ان کے اندھے معتقدین کہاں سے جہاد کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد، اصل ایمان اور جنت کو حاصل کرنے کی جانب آ سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا کے سامنے آنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ سرجریوں پر سرجریاں کروائی جاتی ہیں، جبکہ اسی طاغوتی نظام میں انہی جیسی کتنی عورتیں سڑکوں کے کنارے بے یار و مددگار دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ سارا زمینی حقیقت، یہ سب نظام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے نہ ہونے کی وجہ سے، طاغوت کی عبادت کی وجہ سے۔ عرب پتی طارق جمیل دنیا کو قناعت کے درس دیتے اور جہاد کو صرف نفس تک محدود کر کے ان طاغوتوں کے خلاف لب سی کر ان کو کھلی چھٹی دے کر اصل جہاد سے فرار حاصل کر کے نہ جانے کون سی جنت کا راستہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے اندھے معتقدین کو دکھا رہے ہیں۔ اگر طارق جمیل کو جہنم کی آگ سے بچنے کا اتنا ہی خوف ہوتا تو قدم قدم پر عورتوں کو یوں تاڑتے ہوئے نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔
معزز ناظرین، جہاد فساد نہیں ہے بلکہ فسادیوں کا علاج۔ جنت کی اور ایمان کی کسوٹی ہی جہاد ہے۔ کروڑوں مظلوموں محروموں کو ظلم کے نظام سے نکالنے کے لیے مجتمع ہو کر ایک کوشش، جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، لازمی فرض ہے، نماز سے بھی بڑھ کر فرض ہے۔ اگر یہ کسوٹی، یہ معیار آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ خود بھی آسانی سے دنیا پرست اور منافق مولویوں کے آسانی سے پہچان سکتے ہیں، جن مولویوں کے اللہ کے رسول نے دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا تھا۔ آج بڑی اکثریت مسلمانوں کی انہی کے معتقد بنی ہوئی ہے، ان کی اندھی تقلید میں، ان کی عقیدت میں مری جا رہی ہے، کیونکہ دجال تو براہ راست مقابلہ کرے گا۔ یہ مولوی اسلام و قرآن کا لبادہ اوڑھ کر جہاد سے لوگوں کو دور کرنے والے مولوی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کرتے ہیں؟ تو فرمایا، گمراہ آئمہ، یعنی مولوی، مولانا، علامہ، جو جہاد اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے سنجیدہ ہونے کے بجائے الٹا لوگوں کو درس دیں کہ اب جہاد کا دور ختم ہو گیا، اب UN اور امریکہ کی اطاعت و عبادت کا دور ہے۔ واضح رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، سر سید احمد خان، جاوید احمد غامدی، مولانا فضل الرحمن، طارق جمیل وغیرہ وہی مذہبی پیشوا اور آئمہ ہیں جو جہاد کی ضرورت کے منکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پرانی یہ حدیث، یہ قول، یہ بات بجائے خود ایک معجزہ محسوس ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت محسوس ہوتی ہے جب ہم فضل الرحمن اور طارق جمیل اور غامدی صاحب کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہی یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیوں سب سے دردناک عذاب کھلے کافروں اور مشرکوں کو نہیں بلکہ کلمہ گو منافقوں کو ملے گا، جو جہنم کے تہخانوں، در کے اسفل میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ڈالے جائیں گے۔ یعنی منافق مولوی بھی اور ان کی اندھی عقیدت میں مبتلا اندھے، گونگے، بہرے فالوورز بھی سب سے پہلے کوری جہنم کے تہخانوں میں ڈالے جائیں گے، اور اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کے پر ڈھک دی جائے گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان آگ کے تہخانوں میں جلتے رہیں گے۔ یہ سب سے دردناک عذاب ہوگا۔ کاش طارق جمیل، فضل الرحمن اور الیاس قادری اور طاہر قادری جیسے مذہبی بہروپیوں کو پہچان کر لوگ ان کی اندھی عقیدت سے نکل کر جہاد سے کنارہ رش رہنے کے بجائے خود ان گمراہ آئمہ کو جہاد کا درست راستہ دکھانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان دکھانے کی جانب آ کر خود کو جہنم کے سب سے دردناک عذاب سے بچا لیں۔ کاش ہم پھر زمینی حقیقت بیان کرتے چلیں کہ اس زمین پر صرف 8 ارب انسان جی رہے ہیں، جبکہ زمین 100 ارب یعنی 1 خرب لوگوں کو بھی آسانی سے جگہ دے سکتی ہے۔ ان ارض اللہ واسعہ، اللہ بالکل سچ کہتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور شریعت دے کر انسانوں سے ایک مطالبہ کیا ہے۔ قرآن سے پہلے اہل کتاب کے پاس تورات تھی، اور اہل کتاب سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور اہل کتاب کو بھی اس ایک بات کے سوا کسی اور چیز کی تاکید نہیں کی گئی تھی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے مقصد کے لیے لیعبد اللہ، دین کو خالص اللہ کے احکام و شریعت پر اقامت و صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی بنیادوں پر قائم کرے۔ یہ واحد چیز تھی جس کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اگر دین ہی قائم نہ ہوگا تو ظلم کا نظام، شرک کا مغیر تسلط ہر خاص و عام کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان سے اپنی اطاعت کرواتا رہے گا، جو کہ اور کچھ نہیں بلکہ اس ظلم کو مسلط کرنے والے طاغوتوں کی عبادت ہے۔ پھر کیسے ہم ایسے نظام کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تورات تلاوت، قرات، ثواب حاصل کرنے، جن بھگانے، حلف اٹھانے کے لیے طوطے کی طرح بے سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جب تک تم تورات کو بالفعل قائم نہیں کرتے، اپنی اجتماعی زندگی کے نظام یا حکومت کے طور پر اس کو نہیں قائم کرتے۔ اللہ نے پل، ڈیم، سڑکیں، ایئرپورٹ، بلند و بالا عمارتیں، تحقیقات، نئے نئے آلات بنانے سے قطعاً منع نہیں کیا، بلکہ ساری ترقیاں قابل لعنت و ملامت ہیں اگر دھوکے سے غریب ممالک کے کروڑوں مظلوم انسانوں کا خون پسینہ اپنے ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے حاصل کر کر کے اپنے اپنے ملک کو ترقیاں دی گئیں اور غریب ملکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ رجب طیب اردگان نے حرف بحرف درست کہا ہے کہ اگر تم برلن اور پیرس کی شیشے کی طرح چمکتی فٹ پاتھوں کو الٹ کر دیکھو تو نیچے سے لاکھوں افریقیوں کا خون برآمد ہوگا۔
اسی رجب طیب اردگان کے باپ کی یہ تصویر ہے جو خراد مشین پر کام کر رہا ہے۔ کاش لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، مولویوں کے فریب سے یہ لوگ بچ کے نکل آئیں۔ اللہ کے سارے مطالبات اخلاق اور اخلاقی کردار سے متعلق ہیں۔ دنیا بھر کی مادی تجربہ گاہیں، لیبارٹریاں، صنعتی ادارے، سائنسدان مل کر بھی اخلاقی اقدار، والدین کے ساتھ احسان، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک میں اور ان کے معاشرتی قوانین بنانے میں ایک انچ بھی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انفرادی طور پر بھی اس سے بڑھ کر اجتماعی طور سے بھی عبادت صرف اور صرف میرے احکام، میرے قوانین، میری شریعت ہی کی کرنی ہے۔ ایاک نعبد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ظلم کا، شرک کا انسانی نظام قائم ہو جائے گا، دولت معاشی طور سے دولت مندوں ہی میں گردش کرتی رہ جائے گی۔ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے۔ سورۃ الحشر القرآن کہ زرداری، نواز اور عمران خان اور طاہر القادری اور فضل الرحمان اور طارق جمیل میں گردش کرتا رہ جائے۔ اور عدالتیں بھی صرف کمزوروں کو سزائیں دے رہی ہوں گی۔ طاغوتی نظام میں سینکڑوں افراد کے باثر قاتل زرداری، الطاف حسین قانون سے بلند جا کر عیش کر رہے ہوں گے، بلکہ الٹا لوگوں کے صدر بن کر ان پر حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ بعض اوقات لمبی چوڑی تحریریں بات کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھا پاتی جتنا کہ ایک تصویر آسانی سے سمجھا دیتی ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ گولیوں سے گھر کی دیوار تک ٹوٹ چکی ہے اور بننے والی دراڑ سے معصوم بچے آنکھوں میں ویرانی لے کر اس اسرائیلی یہودی فوجی کو دیکھ رہے ہیں جس کا بندوق اٹھائے ہوئے سایہ بھی اسی دیوار پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں تھوڑا بہت بھی انصاف اور حمیت باقی رہ گئے، مولویوں نے آپ کی آنکھیں بالکل بھی نہیں پھوڑ دی ہیں، تو تنہا یہ تصویر بھی ہماری پوری بات کی اچھی طرح تشریح کر دیتی ہے کہ کیوں جہاد نماز سے بھی پہلے اور سب سے بڑھ کر فرض ہے۔ پھر انہی معصوم بچے جیسے ہزاروں ظلم کی چکی میں پستے اور کشمیریوں، فلسطینیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی آیت بھی سن لیجئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال نہیں کرتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار کھڑا کر دے۔ سورہ نساء آیت 75۔ ہر دور میں اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اصل مقصد کو اچھی طرح سمجھا ہے اور پھر لوگوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے دور میں بھی حسن البنا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ایسے ہی بہت سارے اصل ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ یہ سب بھی انہیں ہدایت یافتہ بندوں میں سے ایک تھے۔ ہماری اب تک کی گزارشات کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے یہ الفاظ سن لیجئے۔ میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے۔ نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز سے یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باقی کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، کنسائی کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہی ہے نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں باقی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، باقی کے خلاف آپ کی اتنے دل جاری نہیں۔ تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بن رہا ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تین بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رہنا ہے۔ اس کے لیے نماز سے بھی پڑھ کر جو فرض ہے وہ فرض جہاد کرنا ہے۔ طاغوتی نظام کی اور اس نظام کو مسلط کرنے والے طاغوتوں کی عبادت سے خود کو بچانا ہے تاکہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت حاصل کیا جاتا ہے۔
کیوں کرنا ہے؟ ظلم اور شرک کے تسلط اور نظام کو مغلوب کر کے اللہ کے دین کو غالب حکمران بنانا ہے، تاکہ کروڑوں اربوں مظلوم و محروم انسانوں کو شرک، ظلم اور محرومیوں کے دلدل سے نکالا جا سکے۔ ان کے لیے ریسکیو آپریشن کرنا ہے تاکہ شرک اور ظلم کا ہمگیر تسلط ختم ہو سکے اور ہم خود کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رہنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس اصل سوال کی جانب آتے ہیں کہ کس طرح کریں۔ اس کا جواب ایک عام سی عقل و خرد رکھنے والا شخص خود بھی طے کر سکتا ہے کہ مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں اس ظالمانہ اجتماعی نظام کے خلاف جد و جہد کی جائے، زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے۔ ضروری نہیں کہ پہلے قدم پر ہی ہاتھ میں کلاشنکوف اور اسلحہ اٹھایا جائے۔ اس جد و جہد ہی کا قرآن جہاد سے تعبیر کرتا ہے، جسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ اولین فرض بن کر ہی رہتا ہے۔ نماز کی صداقت اس جہاد کے اجتماعی فریضے کو ادا کرنے پر منحصر ہے۔ اگر جہاد کر رہے ہیں تو ہی خود کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت تک کاربند رکھ رہے ہیں، ورنہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر جہاد نہیں کر رہے تو اسی شرک کے نظام کی اطاعت اور طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر طاغوتی نظام کو مسلط کرنے والے منافق حکمران مسلط ہوں تو زندگی کا مقصد ہی جہاد بن کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر اگر جہاد ہے تو ایمان ہے، اگر جہاد نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہی بات قرآن بھی کہتا ہے اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہتا ہے۔ اب اگر شراب، سود، فحاشی کے نظام میں اس نظام کے خلاف مجتمع ہو کر اس کو مغلوب کرنے کی کسی بھی کوشش جہاد کے بغیر آپ اگر 1000 رکعت روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور ہر رکعت میں ایاک نعبد کہتے بھی ہیں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ظلم کے نظام کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے۔ آپ کو کروڑوں محتاجوں مسکینوں کے سسکنے سے کوئی غرض نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، آپ کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھی ان یتیموں مسکینوں کی تڑپ سے کوئی غرض نہیں۔ آپ اسی نظام میں بغیر کسی اجتماعی کوشش کے مدعے سے نوکری یا کاروبار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر دنیاوی مستقبل کے لیے مال و دولت حاصل کرنے کو اولین مقصد زندگی بنا کر قدم بڑھاتے رہتے ہیں، تو آپ اسی نظام کی اطاعت و عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کروڑوں انسانوں پر ظلم میں برابر کے حصہ دار ہیں، اور آپ جب اللہ کو ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو آپ جھوٹے بن کر ہی رہتے ہیں۔ منطقی طور سے آخری حل طلب سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کون سی جماعت سب سے بہتر ہے جو واقعی اقامت دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم، غالب اور حکمران بنانے کے لیے وہ جہاد ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کہ جو جہاد واقعی جہاد کا حق ادا کر رہا ہے، محض خانہ پوری نہیں کر رہا۔ تو ظاہر ہے یہ جماعت وہی جماعت ہو سکتی ہے جس کے بننے کا مقصد ہی اللہ کے دین کا قیام ہو، اقامت دین ہو، ظلم کے عالمی نظام کے خلاف بغاوت، لا الہ ہو۔ اگر اس مقصد کے علاوہ کسی بھی اور مقصد کے لیے کوئی جماعت بنی تو جماعت شرک کے نظام میں ہی خود کو پوسنے پر سمجھوتا کر جانے والی جماعت، جیسا کہ تبلیغی جماعت جس کو اللہ کی ساقط شریعت سے کوئی غرض نہیں، کروڑوں مسکینوں محروموں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے نظام کو مغلوب کرنے کی ضرورت کا ہی کوئی احساس ہو۔ سارا جہاد 6 فٹ کے نفس کے خلاف ہی شروع ہو کر یہیں ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی نظام کے اندر بے ضرر کل پرزے بن کر جینا ہے۔ عالمی طاغوتوں اور عالمی شرک کے نظام کو بھی ان بے ضرر تبلیغیوں سے ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں، بلکہ الٹا فائدہ ہی فائدہ ہے، اطمینان ہے کہ جنت کی تڑپ رکھنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہمارے مشرکانہ، ظالمانہ اور طاغوتی نظام کے لیے بالکل بے ضرر کل پردہ بنا کر رکھ دیا ہے، 6 فٹ اسلام میں پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد، گھر سے رائے اور رائے سے گھر، مسواک، لوٹے، بستر، پائچے اٹھا کر بھاگتے رہنے میں ساری عمر گزارنے سے آپ نے جہاد کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ آپ نے عبادت لغیر اللہ پر سمجھوتا کر دیا۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی اپنی زندگی کا مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ آپ نے طاغوت کی عبادت سے خود کو نہیں بچایا۔ تو پھر آخر کون سی ایسی جماعت ہے جو اللہ کے دین کے قیام و غلبے کے لیے جہاد کو اپنا راستہ قرار دے کر وجود میں آئی ہے؟ وہ جماعت ہمارے نزدیک جماعت اسلامی ہے۔ یہ واقعی واحد حل ہے۔ یہ ایماندار، باکردار لوگوں پر مشتمل گروہ جس کا مقصد وجود ہی عالمی شیطانی دجالی امریکی نظام کے خلاف وہ جد و جہد کرنا ہے، جو جد و جہد واقعی جہاد کا حق ادا کرتی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ تاکہ کروڑوں اربوں محروم و مظلوم لوگوں کو شرک و ظلم کے نظام سے بچانے کی کوشش جہاد کر کے خود کو بھی شرک طاغوت کی عبادت سے بچا سکیں۔ یہ مقصد ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ارب پتی طارق جمیل، ارب پتی طاہر القادری کینیڈین، ارب پتی الیاس قادری، ارب پتی فضل الرحمان، سب عالمی دجالی نظام سے فائدے بٹورنے والے منافق مذہبی بہروپیے ہیں، جنہیں اصل مسئلے اللہ کے مغلوب دین، ساقط شریعت اور مشرکانہ اور طاغوتی نظام کے تسلط سے کوئی سروکار نہیں،
بلکہ اصل دجال اقوام متحدہ UNO جو برما، کشمیر، فلسطین میں مسلمانوں کے زندہ جلائے جانے اور بموں سے تہس نہس کرنے پر ایک لفظ بھی نہیں کہتی، ہاں رد عمل کے طور پر مسلمان مجاہدین کو شروع سے دہشت گرد قرار دیتی چلی آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جب تمام دنیا نے اور UNO نے جہاد اور اسلحے کو حرام قرار دے دیا ہے تو مسلمان بھی اب کیوں اسلحہ اٹھائیں؟ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب اسلحے اور جہاد کا دور ختم، کیونکہ UNO اور تمام دنیا نے فیصلہ کر دیا کہ بجائے اسلحے کے عوام کی خواہش کے مطابق ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود میں نظام چلانے میں آزاد ہے، جو کہ دراصل شرک، یہ آزادی شرک کا نام ہے۔ اصل شرک انسانی حکم کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا ہی انکار ہے۔ کسی امریکہ، کسی برطانیہ، ساری دنیا کے انسانوں کو مل کر بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کی نازل کردہ شریعت و کتاب سے ہٹ کر کوئی بھی دین و شریعت قائم اور نافذ کر سکے۔ گویا اللہ کا اولین فرض جہاد اب UNO نے ختم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا۔ فلسطین کے بچوں کی تصویر پھر غور سے دیکھیے، کیا ہند کا غزوہ نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا جہاد کا عدم و ختم قرار دیا جا سکتا ہے؟ سارا قرآن قدم قدم پر حکم دیتا ہے کہ وہ جاہدوا فی سبیل اللہ، حق کا جہادی، لیکن فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ UNO نے جہاد ختم کر دیا ہے۔ کیا تمام دنیا اور UNO مل کر اللہ کے کسی بھی فرض اور حکم کو کالعدم قرار دینے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے مسجد کے اندر پتھر لے کر دشمن کا انتظار کرنے والے یہ مجاہد آپ کے نزدیک اللہ کے محبوب ہونے چاہیے، یا طارق جمیل اور فضل الرحمان کی تقلید کرتے ہوئے جہاد کو کالعدم قرار دینے اور جہاد کو صرف نفس تک محدود کر دینے والے نام نہاد مسلمان اللہ کا محبوب ہونا چاہیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے عزیز تریں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ۔ بہرحال یہ مقدمہ آپ لوگوں کے ضمیر پر چھوڑتے ہوئے آئیے اب جماعت اسلامی کی دعوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسری عبادتیں جمع نہ کرو، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا کر زمام کار مومنین و صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک صرف اللہ کی عبادت کے راستے پر چل سکے۔ جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، اور جو روڑے اٹکائے وہ اللہ کے اپنا جواب سوچ لے۔ آخر میں منور حسن صاحب کا یہ خطاب بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ جماعت واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والی جماعت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی طرح یا فضل الرحمان کے مولویوں کی طرح طاغوتی نظام سے آنکھیں بند کر کے اسی نظام میں مزے سے زندگی گزارتے رہنے، شرک کے نظام کے خلاف بغاوت، لا الہ کیے بغیر اسی شرک کے نظام سے روٹیاں توڑتے، نظام کا بے ضرر کل پردہ بن کر رہ جانے والی، اسی شرک کے نظام میں پائچے، مسواک، بستر، لوٹے اٹھا اٹھا کر بھاگنے دوڑنے والی جماعت نہیں ہے۔ اور ہم پوری دنیا اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کی تلاش میں ہے۔ لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے، لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیشہ نہ ہو، یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے۔ افغان اور طالبان کافی ہے، پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے اور امریکہ کی باقیات کا بھی سہایا کرے۔ یہ افغانی وہی لوگ ہیں، یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے روس کے لتے لیے تھے، جنہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا، ہواؤں میں گم کر دیا تھا، زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا، آسمان سوشلزم اور کمیونزم کو اچک کر لے گیا تھا،
انہی افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی۔ اس لیے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، حزب اللہ اور حماس کی طرح پیدا کیا جائے، حزب المجاہدین اور طالبان کی طرح پیدا کیا جائے۔ اس جذبہ جہاد میں زندگی ہے، لاکھوں ٹن بارود کی برسات، اتنا بارود افغانستان پر برسایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے افغانستان کی آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ گولہ بارود سے نہیں مرا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ سے مسلمان نہیں مرا کرتے، جب موت آتی ہے تو اپنے ہی بستر پر اور گھر کے اندر بھی مر جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ واقعی خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ پر کامیابی سے عمل نہ کریں۔ ہماری بات مان لیجئے، اصل کامیابی بہرحال آخرت کی کامیابی ہے، پھر جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جماعت کی شکل میں شرک اور ظلم کے نظام کے خلاف جہاد کیے بغیر اس فانی دنیا میں آپ اپنے اور بچوں کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقی اور ابدی زندگی میں صرف آگ کی لپٹیں مل سکتی ہیں، جنت نہیں مل سکتی۔ خود کو درست جہاد کرتی چلی آئی جماعت اسلامی کے سپرد کر دیجئے اور اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لیے، خدا را میری بات کا یقین کر لیجئے۔ معزز ناظرین، اگلی ویڈیوز میں ہم نے قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں ابتدا سے لے کر آج تک اور پھر مستقبل کے کائنات کے مراحل پر بات کی ہے، یعنی کائنات کے اب تک کے اور آگے کے ارتقائی مراحل۔ جدید سائنس کی روشنی میں کائنات ابتدا سے اب تک کتنا اور کس طرح آگے بڑھ چکی ہے، اگلے ارتقائی مراحل کی نوعیت کیا ہوگی، اور اللہ کے نائب انسان کا ان مراحل میں کیا کردار ہو گیا۔ جو انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے امتحان میں جہاد کا راستہ اختیار کر کے خود کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں پہنچا لیں گے، وہاں جنت میں پہنچ کر وہ کس نوعیت کی زندگی گزاریں گے، اس ویڈیو کا بہرحال ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر ہماری باتیں آپ کے دل میں اترتی ہیں تو خدا را زیادہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے انسانوں، خاص طور سے دنیا پرست منافق علماء سوء سے دھوکہ کھائے کلمہ گو انسانوں تک ہماری بات ضرور پہنچائیے۔ شاید ہماری اصل کامیابی کا راستہ دکھاتی اس بات کا آگے پہنچانا ہی آپ کی نجات کا بھی سبب بن جائے۔ اے اللہ، گواہ رہنا، ہم نے اپنی طرف سے لوگوں تک حق بات پہنچا دی، اپنی پوری کوشش کر دی۔ دلوں کو پھیر دینا ہمارا کام نہیں، ہمارے پر کوشش ہی فرض ہے۔ اس سے زیادہ کوشش تو جانتا ہے مالک ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش بھی تیری توفیق، تیری تائید، تیرے احسان کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ مالک ہماری کوشش کو قبول کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔